اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 421 میں احرام کی حالت میں جماع کے کفارے میں بیوی کے حکم کا بیان آنے والا ہے۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے تھے۔ احرام کی حالت میں اگر جماع کرتے ہیں تو اس کا جو کفارہ ہے بیان ہو چکا ہے، اس میں بیوی کے حکم کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے حکم کی فروعات اور متعلقہ مسائل ذکر ہوں گے۔ بیوی کو مجبور کرنے کی صورت میں کفارے کا حکم ہوگا۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اگر حالت احرام میں جماع کرتے ہیں تو اس کا کفارہ بیان ہو چکا ہے۔ ایک اونٹ واجب ہوتا ہے اور وہ حج بھی مکمل کرنی ہوتی ہے اور اگلے سال حج بھی انجام دینی ہوتی ہے۔ جو اگلے سال حج کرنی ہے اس میں ایک حکم یہ ہے کہ دونوں کو وہاں سے جہاں پر اس کام کا ارتکاب کیا تھا آپس میں جدائی ڈال دی جائے اور ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئندہ سال وہ کسی دوسرے راہ سے حج کرتے ہیں اور اس جگہ سے ہی نہیں گزرتے کہ جہاں پر اس کا ارتکاب کیا تھا، تو اس صورت میں لازمی نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، اگرچہ وہ دونوں ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ دونوں راستے آپس میں مل جاتے ہوں۔ مثلا عرفات کو پہنچیں گے کہ دونوں راستے وہیں پر پہنچتے ہیں، اور احتمال یہ ہے کہ اس صورت میں ہم کہیں کہ اس جگہ سے کہ جہاں دو راہ آپس میں مل جاتے ہیں، عورت اور مرد کو آپس میں جدا کر دیا جائے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ حَجَّ فِي الْقَابِلِ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ فَلَا تَفْرِيقَ وَإِنْ وَصَلَ إِلَى مَوْضِعٍ يتفق فيه الطريقان كعرفة مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة أو نفقة وجبت عليهما۔ اگر وہ دونوں اگلے سال حج کرتے ہیں اس راستے کے علاوہ کہ جس راستے پر پچھلے سال چلے تھے اور درمیان میں اس کام کا ارتکاب کیا تھا، فلا تفریقہ، تو ان کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ وَصَلَ إِلَى مَوْضِعٍ، اگرچہ کہ وہ راستہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہو يتفق فيه الطريقان، کہ دونوں راستے وہاں پر مل جاتے ہیں، كعرفة، جیسے دونوں راستے آخر میں عرفہ پر پہنچیں گے، وہاں سے ہی انہوں نے حج کرنی ہے۔ مع احتمال وجوب التفریق فی المتفق منہ، حالانکہ احتمال ہے کہ جہاں پر دونوں راستے مل جائیں تو وہاں پر ان دونوں میں جدائی ڈالنا واجب ہو جائے۔ اور جدائی ڈالنے کا معنی بھی پہلے بیان کر دیا ہے کہ ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ رہے تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ وَلَوْ تَوَقَّفَتْ مُصَاحَبَةُ الثَّالِثِ عَلَى أُجْرَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ، اب اگر تیسرے شخص کا ان کے ساتھ رہنا اجرت پر موقوف ہو یا خرچ اخراجات اس کے لیے بھی آتے ہوں، واجبت علیہما، تو میاں بیوی دونوں پر واجب ہیں کہ اس کے اخراجات اور اجرت بھی ادا کریں اور اس واجب کو انجام دیں۔ وَلَوْ كَانَ مُكْرِهًا لَهَا تَحَمَّلَ عَنْهَا الْبَدَنَةَ لَا غَيْرٍ۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں جماع کا ارتکاب کیا ہے اور شوہر نے بیوی پر جبر کیا ہے اور اس کو مجبور کر دیا تھا، تو اس صورت میں جو عورت پر اونٹ واجب ہونا تھا وہ اس پر واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ تو مجبور ہے، اور اکراہ اور جبر کی صورت میں اس سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اونٹ بھی شوہر کو ادا کرنا پڑے گا، لا غیر، لیکن اس کی جو قضا حج ہے وہ اس نے ادا نہیں کرنی۔ لو کان مکرہن لہا، اگر مرد نے عورت کو مجبور کیا ہو اس عمل کے لیے تو اس صورت میں تحمل عنہا البدنۃ، تو عورت کی طرف سے جو اونٹ واجب ہوتا ہے کفارے کا وہ خود ادا کرے گا، لا غیر، لیکن عورت کے جو حج ہے اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، چونکہ
عورت کی جو حج ہے جب اس پر مرد نے جبر کیا ہے تو اس کی حج باطل ہی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ اے لا یجب علیہ القضاء عنہا، یعنی شوہر پر واجب نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے بھی ایک حج کی قضا کرے، لعدم فساد حجھا بالاکراہ، کیونکہ جب اس پر جبر کیا ہے عورت پر تو اس کی حج باطل ہی نہیں ہوتی، جب اس کی حج باطل نہیں ہوتی تو پھر اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ کما لا یفسد حجہ لو اکرہت ہو، اسی طرح ہے کہ اگر عورت اس پر جبر کرتی ہے تو اس مرد کی حج بھی باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بعض اوقات پیش آ سکتا ہے کہ عورت زیادہ صاحب طاقت اور اختیار ہو اور وہ مرد کو مجبور کرے، تو ایسی حالت میں مرد کی حج بھی فاسد نہیں ہوگی اگر اس کو عورت نے مجبور کیا ہو۔ وفی تحملها عنہ البدنۃ، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت نے شوہر کو اس کام کے لیے مجبور کیا ہو تو مرد پر اگلے سال حج تو واجب نہیں ہوتی چونکہ اس کی حج باطل ہی نہیں ہوئی مجبوری کی صورت میں، لیکن آیا عورت مرد کی طرف سے اونٹ والا کفارہ تحمل کرے گی اور اس کی طرف سے ایک اونٹ ادا کرے گی؟ وَتَحَمُّلِ الْأَجْنَبِي لَوْ أَكْرَهَهُمَا، اور اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تیسرا شخص ان دونوں کو مجبور کرتا ہے احرام کی حالت میں اس کام کے لیے، تو آیا وہ تیسرا شخص ان کی طرف سے اونٹ کا متحمل ہوگا اور ان کی طرف سے کفارے میں اونٹ دے گا؟ وجہان اس میں دو صورتیں اور دو احتمال ہیں۔ اقربہما العدم، قریب تر احتمال یہ ہے کہ واجب نہیں ہے کہ مرد کا کفارہ اونٹ والا وہ عورت اور بیوی ادا کرے، اس لیے کہ روایت اس مورد کو شامل نہیں ہے، اور جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ عورت پر بھی واجب ہے یا نہیں تو اصل عدم وجوب جاری ہوتی ہے، جس کو اصل براعت بھی کہتے ہیں۔ جب تک وجوب کی معتبر اور قابل اعتماد دلیل، حجت دلیل نہ مل جائے تو اس وقت تک اصل براعت وجوب سے جاری ہوتی ہے۔ اصولی اور اخباری سارے اس پر متفق ہیں شبہ وجوبیہ میں۔ اور احتمال ہے کہ عورت پر بھی واجب ہو کہ مرد کو اگر اس نے مجبور کیا ہے تو اس کی طرف سے بھی اونٹ ادا کرے، اس دلیل کے ساتھ کہ جب عورت اس کو مجبور کر رہی ہے یہ بعین ہی اسی مسئلہ کی طرح ہے جیسے مرد عورت کو مجبور کرتا تھا تو اس کی طرف سے ایک اونٹ دینا پڑتا تھا، تو اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جابر کی وجہ سے مجبور پر وہ ساقط ہو جاتا ہے اور جو اس کو مجبور کرتا ہے اس پر کفارہ پھر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تیسرے شخص نے میاں بیوی کو مجبور کیا ہو تو ان کی حج تو باطل نہیں ہوگی، لیکن آیا اس تیسرے شخص پر مرد اور عورت کا کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو احتمال ہیں۔ شہید ثانی کے نزدیک قریب تر نظریہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا اس پر اونٹ، کیونکہ اصل برات جاری ہوتی ہے، اس کے بارے میں دلیل خاص نہیں ہے وجوب کی۔ لِلْأَصْلِ سے مراد اصل عدم وجوب اصل براعت ہے۔ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ بَعْدَ الْإِفْسَادِ تَكَرَّرَتْ الْبَدَنَةُ لَا غَيْرُ سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا، اگر ایک مرتبہ احرام کی حالت میں جماع کیا اور حج کو باطل کیا اور اس کے بعد دوبارہ بھی اس کام کا تکرار کیا، تو اگر جماع کو کئی بار انجام دیتا ہے تکررت البدنہ تو کفارہ جو اونٹ والا ہے وہ بھی تکرار ہوگا، جتنی مرتبہ اس عمل کو احرام کی حالت میں انجام دے گا اتنی مرتبہ اتنے اونٹ واجب ہوں گے، لا غیر، لیکن قضا ایک ہی واجب ہوگی، وہ زیادہ بار واجب نہیں ہوگی۔ سواء کفر عن الاول ام لا، اور دوسرے کفاروں کے واجب ہونے میں فرق نہیں ہے کہ چاہے پہلے کا کفارہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ اس کام کا ارتکاب کرے یا پہلے کا کفارہ بھی نہ دیا ہو، بہرحال اگر تکرار کرتا ہے اس کام کا تو اتنے اونٹ اس کو دینے پڑیں گے۔ نعم لو جامع فی القضاء لازمہ ما لازمہ اولا سواء جعلناها فرضہ ام عقوبتا وکذا القول فی قضاء القضاء۔ ہاں اگر قضاء والی جو حج ہے ایک مرتبہ اپنی حج انجام دینے کے دوران احرام کی حالت میں جماع کا ارتکاب کیا
تو اس پر کفارہ بھی واجب ہو گیا اور اگلے سال قضا بھی واجب ہو گئی۔ اب اگر دوسرے سال جو قضا والی حج انجام دیتا ہے اس میں بھی جماع کا ارتکاب کرتا ہے احرام کی حالت میں، تو کفارہ بھی واجب ہوگا اور اس کی قضا بھی واجب ہوگی، یعنی تیسرے سال بھی اس کو پھر ایک اور حج کرنی پڑے گی۔ ہاں، لو جامع فی القضاء، اگر اگلے سال قضا والی حج میں جماع کا ارتکاب کرے احرام میں، لازمہ ما لازمہ اولا، تو اس پر وہ سب کچھ لازم ہوگا جو کچھ پہلی مرتبہ حج کے دوران اس نے اس کام کا ارتکاب کیا، تو جتنا کفارہ وغیرہ لازم آیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک تو اونٹ واجب ہوگا، اور دوسرا اس حج کو مکمل کرنا واجب ہوگا، تیسرا اگلے سال ایک اور حج بھی کرنی پڑے گی۔ سواء جعلناها فرضہ ام عقوبۃ، چاہے ہم اس قضا والی حج کو فرض قرار دیں کہ ابن ادریس کا یہی نظریہ تھا اور پہلے والی حج کو وہ عقوبت اور سزا سمجھتے تھے، ام عقوبۃ، یا ہم اس دوسری والی قضا والی حج کو عقوبت اور سزا قرار دیں اور پہلے والی حج کو فریضہ قرار دیں، جیسا کہ مشہور فقہا کا نظریہ یہی تھا اور روایات میں بھی اسی کی تاکید کی گئی تھی۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي قَضَاءِ الْقَضَاءِ، اسی طرح اگر اس قضا کے اندر بھی، یعنی تیسرے سال والی حج کے احرام میں بھی جماع کا ارتکاب کرتا ہے، تو لازمہ ما لازمہ اولا و ثانیا، تو پھر اس پر وہ سب قضا اور کفارے واجب ہوں گے جو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ ارتکاب کی صورت میں واجب ہوئے ہیں۔ گویا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو احرام کی حالت میں جماع پر مجبور کیا ہو تو اس کی طرف سے بھی ایک اونٹ دے گا اور اپنا اونٹ بھی اس پر واجب ہوگا، تو گویا اس پر 2 اونٹ واجب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں، جیسے علی بن ابی حمزہ کی اور دوسری روایات ہیں۔ لیکن عورت کی حج صحیح ہوگی، اصل صحت جاری ہوگی، اور جو مکرہ اور مجبور ہوتا ہے وہ یا حل مسئلہ کی نسبت زیادہ اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اور اگر بیوی نے اس کو مجبور کیا ہو تو آیا بیوی اس کی طرف سے اونٹ دے گی اور اس پر 2 اونٹ واجب ہوں گے؟ تو اس پر اونٹ واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نصوص اور روایات شوہر کے بارے میں ہیں لیکن ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو بیوی بھی اگر مجبور کرتی ہے تو وہ بھی اس کو تحمل کرے گی اور اس کی طرف سے اونٹ دے گی۔ اور اگر ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد دوبارہ یا تیسری مرتبہ جمع کرتا ہے تو اتنی مرتبہ اونٹ واجب ہوں گے، یعنی اتنے اونٹ واجب ہوں گے، تو اس کفارے کے تکرار کی وجہ کیا ہے کہ سبب موجب چونکہ متعدد ہے تو اس کا مسبب بھی متعدد ہوگا۔ اذا تعدد السبب تعدد المسبب، یا اذا تعدد الشرط تعدد المشروط، لیکن قضا متعدد نہیں ہوگی کیونکہ اگلے سال اس پر حج تو ثابت ہے، تو اس کے تکرار کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس فتویٰ کو اور اس نظریہ کو شیعہ فقہا نے قطع اور یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ قضا والی حج میں بھی اسی طرح احرام میں ارتکاب کرتا ہے جماع کا، تو اس پر لازمہ ما لازمہ اولا، کفارہ قضا سارے احکام وہی ہوں گے جو پہلی حج میں اس نے ارتکاب کیا، تو اس پر کفارہ آیا ہے۔ مدارک الاحکام فی شرح الاسلام میں سید عاملی نے اس کی اس طرح علت بیان کی ہے، لأن الحج ثانی حج صحیح سواء جعلناہ فرضہ او عقوبۃ فیترتب علی افسادہ ما یترتب علی غیرہ، یعنی کہ دوسری حج ایک حج صحیح ہے، چاہے اس کو ہم فریضہ حج قرار دیں یا عقوبت قرار دیں، تو جب ایک صحیح حج میں کے احرام میں اس طرح جماع کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی کفارہ واجب ہوگا جو پہلی مرتبہ ارتکاب کی صورت میں واجب ہوا تھا۔ اور ان مسائل کے متعلقہ جو روایات ہیں، جناب محمد بن حسن حورعاملی، شیخ محمد بن حسن حورعاملی نے تفصیل کے ساتھ وسائل و شیعہ میں ذکر کیے ہیں، جلد 9 ترجمہ اردو صفحہ
208 سے یہ ابواب شروع ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں عورتوں سے تمتع حاصل کرنے کے کفارات کے ابواب، اور اس میں 22 باب ہیں، اور یہ بحث لمبی چوڑی تفصیلی بحث ہے، اور 225 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے یہاں سے لے کر۔ اور اس سے پہلے جو شکار کے کفارات کے ابواب تھے اس میں 57 ابواب ذکر کیے تھے، اور نہایت ہی طولانی بحث تھی، اور روایات کو کتب اربعہ اور دیگر معتبر کتابوں سے جمع کیا گیا ہے۔ خصوصاً یہ روایات باب نمبر 3 احرام کی حالت میں عورتوں سے تمتع حاصل کرنے کے کفارات کے ابواب میں پائی جاتی ہیں۔ اگر وقوف مشعر سے پہلے احرام والا شخص اور عورت مجامت کی حرمت کا علم رکھتے ہوئے مجامت کریں تو ان کا حج باطل ہو جائے گا۔ ہر ایک پر اونٹ کا فدیہ واجب ہے، اگر اس سے عاجز ہوں تو پھر ایک بکری واجب ہے، اور ان پر واجب ہے کہ جہاں انہوں نے یہ کام کیا وہیں سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اور اختتام حج تک جدا رہیں۔ بعد ازاں اس جگہ پر آئیں، اس اسناب میں جب تک کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو تب تک وہ تنہا جمع نہ ہوں۔ ہاں البتہ ادائے مناسک کے بعد اگر اس راستہ سے واپس جانا چاہیں تو پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس طرح ان کا پہلا حج فرض ہوگا اور دوسرا سزا ہوگا۔ اس باب میں 16 روایات کو جناب حراملی نے جمع کیا ہے، جن میں سے 7 کو چھوڑ کر باقی 9 کا ترجمہ جناب مترجم نے فرمایا ہے، اور اس میں جو مزمرہ زرارہ کی ہے وہ صفحہ 210 اور اس کا نمبر 6 ہے۔ اور صفحہ 212 میں باب 4 میں جب کوئی احرام والا شخص اپنی احرام والی بیوی کو مباشرت پر مجبور کرے تو اس شخص پر 2 اونٹ واجب ہوں گے، اور اگلے سال حج بھی واجب ہوگا، مگر عورت پر کچھ لازم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا حج اور عقد باطل ہوگا، اور اونٹ کا بدل کیا ہے۔ اس باب میں کل 3 حدیثیں، جن میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ سلیمان بن خالد کی روایت ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص احرام میں تھا، اپنی احرام والی بیوی سے جمع کیا، ان پر کیا واجب ہے؟ فرمایا اگر تو عورت نے بھی خواہ زہر کر کے اس گناہ میں مرد کی اعانت کی ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے، اور اس مقام سے تمام مناسک حج کی ادائیگی تک جدائی بھی لازم ہے، اور پھر اسی جگہ پر واپس آنا جہاں یہ کام کیا تھا، اور اگر اس عورت نے اس کی اعانت نہیں کی بلکہ شوہر نے اسے مجبور کیا تو پھر عورت پر کچھ واجب نہیں ہے۔